پاکستان کو کوویکس کے تحت ویکسین کی فراہمی رواں ہفتے شروع ہوگی۔ پاکستان کو کوویکس کے تحت پہلی کھیپ میں 12 لاکھ ویکسین کی خوراکیں ملیں گی، جبکہ کوویکس کے تحت کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ 7 مئی کو پاکستان پہنچے گی۔ کوویکس پاکستان کی 20% آبادی کو مفت ویکسین فراہم کرے گی۔ پاکستان کورونا سے متعلق عالمی اتحاد کو ویکسین کا رکن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، عمران خان کی حکومت کا ہر گزرتا دن مہنگائی کا طوفان لا رہا ہے۔ مہنگائی کا ماہانہ شرح 11.1%، جبکہ سالانہ شرح 4.1% تک پہنچ چکی ہے۔ کہا، وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لیں، ملک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ جب گندم اور گنا پیدا کرنے والا ملک چینی اور آٹا درآمد کرے گا تو کیسے ملک چلے گا؟ عوام عمران خان کو مہنگائی کی دہائیاں دے رہے ہیں، مگر خان صاحب اپنی تعریف کے علاوہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ شیخوپورہ کے علاقے میں عید کے نئے کپڑے مانگنے پر باپ نے 4 بچے نہر میں پھینک دیے۔ ملزم محسن نے 4 روز قبل بچوں کو نہر میں پھینکا۔ ملزم نے کپڑے دلانے کا بہانہ بنا کر بچوں کو بکھی نہر میں پھینکا۔ ملزم محسن بچوں کے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ رچاتا رہا۔ شک پڑنے پر پولیس نے حراست میں لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ نشاندہی پر بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور میں 95% شہریوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا ہے۔ پولیس، رینجرز اور پاک آرمی کے جوانوں نے سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی زیر قیادت فلیگ مارچ کیا۔ آگاہی دینے سے کورونا انفیکشن ریٹ کم ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقدمہ درج کرانا آخری حل ہے۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ فوج کی تعیناتی اور مضبوط نفاذ سے ایس او پیز پر عمل درآمد بہتر ہوا۔ ٹویٹر پر تفصیلات جاری کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل پیرا ہونے سے نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ دوسرے نمبر پر آزاد کشمیر میں ایس او پیز پر 82%، جبکہ گلگت بلتستان میں کرونا ایس او پیز پر 62% عمل درآمد کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی او آئی سی ممالک کے سفیروں سے ملاقات۔ کہا، اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ تمام مسلمان ریاستوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ او آئی سی عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرے۔ اور محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ او آئی سی اسلام کے صحیح تشخص کو اجاگر کرے۔ تمام مسلمان ریاستوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے او آئی سی ممالک کے سفیروں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری کوشش مسلم ممالک میں اتحاد ہے۔ دنیا میں اسلامو فوبیا پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ اسلامو فوبیا سے بین المذاہب نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ شدت پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے سے مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ او آئی سی عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرے۔ مغربی ممالک کی حکومتوں اور عوام کو اس معاملے پر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے تمام مذاہب کے افراد کی دل آزاری روکنے کے لیے قانونی اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ او آئی سی اسلام کے صحیح تشخص اور امن کے پیغام کو اجاگر کرے۔ پاکستان دنیا میں برداشت کے فروغ کے لیے عالمی برادری سے تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ معاملہ اجاگر کرنے پر او آئی سی کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان سے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کرتے ہوئے این اے 249 کراچی میں دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تمام امیدوار 6 مئی کو صبح 9 بجے آر او آفس پہنچ جائیں۔ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ مسلم لیگ نون نے بغیر دستخط شدہ فارم 45 کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی۔ وکیل نون لیگ نے موقف اپنایا کہ دوبارہ پولنگ کے لیے الگ درخواست دائر کریں گے۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ مطمئن نہ ہوئے تو دوبارہ گنتی سے آگے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ختمی نتائج سے پہلے الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا حکم دے سکتا ہے۔
تصدیق شدہ فارم 45 اور 46 نہ ہونے سے الیکشن مشکوک ہو گیا۔ 167 اسٹیشنز کے فارم 45 پر دستخط نہیں، پولنگ ایجنٹس کو فارم 46 بھی نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ نون لیگ نے فارم 45 پر اعتراض رات 2:30 بجے ہارنے کے بعد کیا۔ ٹھوس وجوہات نہ ہونے پر الیکشن کمیشن بھی دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دے سکتا۔ ریٹرننگ آفیسر نے قرار دیا کہ نون لیگ کی درخواست غیر مناسب ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت سی پیک کو ختم نہیں کر سکتی۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کا سی پیک کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنا ہی فوکس ہے جتنا کسی حکومت کا ہوگا۔ بہت سے سی پیک منصوبے مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں، بہت سے منصوبے مکمل ہو کر رواں دواں ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبہ ملتان سکھر موٹر وے مکمل ہو گیا۔ چین کے ساتھ روڈ نیٹ ورک اور تجارت کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ پشاور سے کراچی تک سفر کم دورانیے کا رہ جائے گا۔ یوپ سے کوئٹہ روڈ پر کام شروع ہو گیا ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے پر جلد کام شروع ہو رہا ہے۔ ہم سڑکوں سے آگے بڑھ کر ایگریکلچر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور صحت کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے NA-249 میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ NA-249 میں دوبارہ گنتی کے بجائے انتخاب ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے 4 حصے ہیں۔ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ انتخابی اصلاحات کا دوسرا حصہ ای ووٹنگ ہے۔ ای ووٹنگ بنیادی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ کابینہ نے 2 آرڈیننس کی منظوری دی۔ الیکشن کمیشن ای وی ایم مشین استعمال کر سکے گا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ ہمارے اوپر نابالغ لیڈرشپ مسلط ہے جسے پارلیمان کے کردار کا علم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں وراثتی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مدت لگ جاتی تھی، اب وراثتی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے عدالت نہیں جانا پڑتا۔ اب نادرا فیملی ٹری دیکھ کر وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی وراثتی سرٹیفکیٹ کی سہولت کا آغاز کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ عید کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں 90 دن کی رعایت دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے کہ الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں، کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانا حکومت اور پارلیمان کا کام نہیں۔ وزیر اعظم کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، عدالتوں میں کیمرے لگا کر دکھائیں نیب کیا کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے بازاروں کا دورہ کیا، اشیاء پڑی تھی، خریدار کوئی نہیں تھا۔ ایک سرکاری آفیسر کے ساتھ حکومتی عہدیداروں کا سلوک سب نے دیکھا۔ سرکاری آفیسر سے معافی مانگیں، یہ آپ کے نہیں سرکار کے ملازم ہیں۔ 73 سالہ تاریخ میں 3 سال میں آٹے کی قیمت دگنی کبھی نہیں ہوئی۔ شاہد حقان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کمیشن ہی بنا دیں، آٹے کی قیمت کیسے دگنی ہو گئی؟ آپ نے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے کیا کارروائی کی؟ ترین صاحب پر جو کیس بنائے گئے اس میں چینی کا کوئی تعلق نہیں۔ 3 سال میں بجلی 200% مہنگی ہو گئی۔ سرکولر ڈیٹ اس شرح پر پہنچ گیا جو معیشت برداشت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں نے قومی وسائل کو ذاتی نمود و نمائش پر استعمال کیا۔ ماضی میں ہر روز کرپشن کی داستانیں منظر عام پر آتی تھی، ہماری حکومت کا ایک بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان میں صوبائی وزیر لائیو اسٹاک سردار حسنین بہادر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ جمشید اقبال چیمہ، اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض، حاجی امتیاز احمد، اراکین پنجاب اسمبلی شہاب الدین خان، عادل پرویز، عبدالرحمان خان، ملک اسد کھوکھر اور طارق تاڑر سمیت دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2.5 برس کے دوران عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ سابق دور میں عوام پیستے رہے اور حکمران سرکاری پیسے کو مال مفت سمجھ کر خرچ کرتے رہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے نظام سے راہ فرار اختیار کرنا دھاندلی میں ملوث ٹولے کے اندر کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ سابق حکمران الیکشن میں شفافیت کے مخالف ہیں۔ انہیں علم ہے کہ عام انتخابات شفاف ہوئے تو ان کی رہی سہی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔
بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.1%، جبکہ سالانہ شرح 14.1% تک پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کی حکومت کا ہر گزرتا دن مہنگائی کا طوفان لا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں ملک میں مہنگائی کی ریکارڈ شرح پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہوش کے ناخن لیں، ملک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ جب گندم اور گنا پیدا کرنے والا ملک چینی اور آٹا درآمد کرے گا تو کیسے ملک چلے گا؟ رمضان کے مقدس مہینے میں مختصر ہوتے افطار کے دسترخواں عمران خان کی نااہلی کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ عوام عمران خان کو مہنگائی کی دہائیاں دے رہے ہیں، مگر خان صاحب اپنی تعریف کے علاوہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کمر توڑ مہنگائی کے دنوں میں بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کر کے غریبوں کے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ تاریخ گواہ رہے گی کہ جب عمران خان مہنگائی کی قیامت ڈال رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کو بے نظیر کارڈ جاری کر کے ریلیف مہیا کر رہی تھی۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل پیرا ہونے میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور فوج کی تعیناتی سمیت مضبوط نفاذ کے اقدامات سے ایس او پیز میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر ایس او پیز کی اوسط تعمیل دگنی ہو گئی ہے۔ قومی سطح پر ایس او پیز کی تعمیل 25 اپریل کو 34% تھی اور 3 مئی کو 68% ہو گئی، جبکہ عید تک ایس او پیز کی تعمیل کی سطح کو برقرار اور استوار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر 3 مئی تک عمل درآمد سب سے زیادہ 88% وفاق میں ہوا اور سب سے کم ایس او پیز پر عمل درآمد سندھ میں 45% رہا، جبکہ پنجاب میں 69، کے پی میں 66 اور بلوچستان میں 63% عمل درآمد ہوا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ دوسرے نمبر پر آزاد کشمیر میں ایس او پیز پر 82% عمل درآمد کیا گیا اور گلگت بلتستان میں کرونا ایس او پیز پر 62% عمل درآمد کیا گیا ہے۔ کورونا کے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے مزید سخت احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ لازمی ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے نئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب سے صرف 20% تک محدود فلائٹس آپریشن ہوگا۔ بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ پاکستان پہنچتے ہی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ جس کا رزلٹ 20 منٹ میں بتایا جائے گا، یہ ٹیسٹ ہر مسافر کے لیے لازم ہوگا۔ تاریخ میں پہلی بار حرمین شریفین کے مقدس مقامات حجر اسود اور مقام ابراہیم کی اتنی شفاف تصاویر جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں ذیشان یوسفزئی کی یہ رپورٹ۔ سعودی حکومت کی جانب سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے بنی ہوئی واضح ترین تصاویر وائرل کر دی گئی۔ یہ تصاویر مکہ مکرمہ کے ادارے امور حرمین شریفین کے شعبہ انجینئرنگ سٹڈیز نے بنائی۔ حجر اسود کا 49,000 میگا پکسل تک کلوز اپ دکھایا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق اس عکس بندی میں 50 سے زائد گھنٹے صرف ہوئے۔ حجر اسود سے ہی خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے اور اسی پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں باہر کی طرف نصب ہے۔ یہ بیضوی شکل کا ہے اور یہ سرخی مائل سیاہ رنگ کا ہے۔ تاہم مقام ابراہیم کی بھی پہلی مرتبہ اس قدر شفاف تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ جلال پور پیروالا شہریوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، کورونا ایس او پیز نظر انداز کرنے پر انتظامیہ ان ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر کا پاک آرمی اور پولیس کے ہمراہ بازاروں کا دورہ، خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو جرمانے اور مقدمات کا سامنا۔ جلال پور پیروالا کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیاں اور شہریوں کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ سامنے آنے پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پاک آرمی اور پولیس کے ہمراہ بازاروں اور مارکیٹس کا دورہ کیا۔ اس دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی کے مرتکب شہری اور دکاندار کو جرمانے اور کچھ کو حوالات میں بند کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر مجسٹریٹ نے دوران کارروائی ماسک نہ پہننے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 7 دکانداروں اور 10 شہریوں کو 30,000 سے زائد کے جرمانے کیے، جبکہ 3 افراد کو حوالات میں بند بھی کر دیا۔
अलीपुर के नवाही इलाके थाना कंदाइया में ज़माना जहालियत के इंतहा, लड़की के साथ ताल्लुकात के शोबे पर कमसन यतीम बच्चियों को वनी करने का हुक्म, इनकार पर पंचायत के सरबराह का 10 मुसल्लह अफराद के हमरा बेवा के घर पर धावा। वाक़े के 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन गफ्फार से। जी मोहसिन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़माना जालियत के इंतहा, लड़की के साथ ताल्लुकात के शबह पर कम सम यतीम बच्चों को वनी करने का हुक्म, इनकार पर पंचायत समेत सरबराह का 10 मुसल्लह अफराद के हमरा बेवा के घर पर धावा। यतीम 10 साल ज़हरा का वाजिद और 8 साल साजिदा का निकाह ज़बरदस्ती माजिद के साथ कर दिया गया। थाना कुंदई पुलिस को इतला मिलते ही कमसन बच्चियाँ बाजियाब कराकर सरपंच समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार, निकाह खा के घर पर छापे जारी। वो आखिर जो देव से को बाजू नवे देंदे तासा तारे भिरा को कत्ल करेंगे। मेरी माँ कुट्टे ने गने मंदे कढ़े ने ऐसे को नाल कर दिए ने शाम को 10-15 बंदे पौधे से को मरेंदे नाल हां हाथों ऐसे को आखिर न तासा ये दू सच्चाई देवे से जेते से को निकाह नवे देंदे मलिक नाज एक जिਵੇਂ किते से जिहुंदे 5 पुत्र हां 3-4 बंदे बे हां खातर तेरी कितनी उम्र है? 10 साल। तेरे जबरदस्त निकाह किते ने? जी हां। ये तुम्हारी छोटी बहन है, इन्हें इको क्या किते ने? इन्हें नाल क्या जाती किते ने? इन शर्तां एक पकड़दा तो आखने इंदा निकाह दे ए नवे देने त निकाह ना करते शर्तां पर बाद में को घर दे मलिक नाजर आके सी मैं घर ही को जिਵੇਂ घन वैसा आई सारी लुकरानी नाल बरसी जडाई जवान थी से मैं खुदा पर घर शादी कर हिंसा तो समार जी मन खत्म थी गए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का डीएसपी यूसुफ हारून को तफ्तीश करने का हुक्म, 2 मुलजमान मरकजी गिरफ्तार हो चुके हैं, मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। मियांवाली कुंदिया के आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। 2 लाख की आबादी का शहर, हर किस्म की बुनियादी सहूलतों से महरूम, जहां आवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी 40 किलोमीटर का तवील सफर तय करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का दूसरा बड़ा शहर कुंदिया भी मौजूदा दौर में बुनियादी सहूलियात से महरूम। कुंदिया और इसके मुल्हिका मज़ाफ़ात की आवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 40 किलोमीटर का तवील सफ़र करके तहसील पीला THQ अस्पताल जाना पड़ता है, जहां पर तहसील भर से आए हुए अवाम सख्त गर्मी और धूप में बगैर किसी साए के धक्के खाते नजर आते हैं। मुश्किलात हैं, जैसे हरनौली है, पिपला है, कुंदिया है, इसको अलग अलग से शोबों में तकसीम किया ताकि ये मुश्किलात दूर हो जाएं। यहाँ बहुत तकलीफ़ है, ना SOPs का कोई निज़ाम है, ना बैठने की कोई सहूलत है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के एडमिन शोएब नियाजी ने बताया कि हमने यहाँ कुंदिया की आवाम को तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए कुंदिया हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम के लिए लेटर लिख दिया है, जिसकी मंजूरी के बाद वहाँ सेंटर कायम कर दिया जाएगा। शहरियों ने अपने हल्का के मुंतहिब अरकान असम्बली और DC मियांवाली से अपील की है कि कुंदिया हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए ताकि कुंदिया और इसके मुज़ाफ़ात के अवाम को शदीद गर्मी में 40 किलोमीटर तवील सफरी जहमत से छुटकारा मिल सके। डिचकोट चीनी लेने आए शहरी पर सस्ता रमजान बाजार में गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। सुल्तान अहमद नामी शख्स चीनी खरीदने आया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर गार्ड ने उस पर फायरिंग कर दी। इसी पर मजीद जानते हैं उदास मलिक की ये रिपोर्ट। डिचकोट के सस्ता रमजान बाजार में आए शहरी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। सुल्तान अहमद नामी शख्स ने चीनी की खरीदारी के लिए रमजान बाजार में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग शख्स को रोकने की कोशिश की, जिस पर बुजुर्ग का ना रुका तो सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। तो आज सुबह जब 8 बजे सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे था तो कुछ लोग अंदर आना चाहते थे, तो उसने कहा कि रमजान बाजार की टाइमिंग 9 बजे है, अभी सफाई वगैरह हो रही है और साल लग रहे हैं, आप 9 बजे अंदर चले जाना। तो कुछ लोगों ने उसको धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गेट के साथ टकराया है। उसके बाद या तो उससे फायर हो गया है या उसने जानबूझ के किया है हवाई फायर। 9 बजे जब पुलिस आई है तो जब मामला पुलिस के इल्म में लाया गया है, तो पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में लेके थाना सिटी डिचकोट में ले गए हैं। जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस दीगर दुकानों के साथ साथ टेलर्स हजरात भी शदीद मुतासिर। ईद के दिनों में दुकानें बंद होने के बायस टेलर्स को ईद का सीजन भी लॉकडाउन की नज़र होता दिखाई देने लगा है, जबकि शहरी भी नए कपड़े सिलवाने के लिए परेशानी में मुब्तला है। इसी पर मजीद जानते हैं जलालपुर से अली हसन की ये रिपोर्ट। कोरोना खदशात के पेश नज़र जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस दीगर कारोबारी तबका के साथ साथ टेलर्स हजरात का कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ईद करीब है और ईद का सीज़न भरपूर अंदाज में कमाने वाले टेलर्स हजरात को अब ईद का सीज़न खाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से जुम्मा और हफ्ता 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि दीगर दिनों में शाम 6 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, जिसकी वजह से टेलर्स शॉप्स बंद होने के बायस टेलर्स कारोबार मांद पड़ चुके हैं। हमारा काम दर्जियों का काम है, हम दर्जी तबका है। हम हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे
ہمیں جو ہے اجازت دی جائے، کوئی ٹائم دی جائے، ہم اپنا کاروبار کریں، SOPs پر عمل کریں. جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے نا، ہم درزی لوگ ہیں نا، ہمارا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے اور یہ 6 بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، جس سے ہمیں کافی مسائل ہوتے ہیں اور 2 دن تو مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے. جبکہ دوسری جانب شہری بھی عید کے کپڑے سلوانے کے لیے پریشانی میں مبتلا دکھائی دینے لگے ہیں. کافی دور سے آئے ہیں لیکن کوئی درزی کپڑے نہیں لے رہا. کپڑے ہم نے لے لیے عید کے لیے، تو درزی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹیلرز حضرات نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ٹیلرز شاپس کو SOPs پر مکمل عمل درآمد کرواتے ہوئے لاک ڈاؤن میں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ٹیلرز حضرات عید کے سیزن میں اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی حسن، چینل 51 نیوز، جلال پور پیروالا. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا Facebook پیج لائک کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے چینل 51.